آگے چلتے ہیں صاحب، اخباری خبر کے مطابق ہڑتال کام کر گئی، پیٹرولیم ڈیلرز پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ذرا مشورہ دیں کہ ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں کہ انکم ٹیکس کم ہو جائے، ختم نہ ہو پیٹرولیم ڈیلرز کی طرح۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، آپ نے آپ کی مہربانی، میرے تو آپ بچوں کی طرح ہو، یہ بزرگ کا لفظ نہ استعمال کیا کرو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بزرگ نہیں ہوتے، بوڑھے ہوتے ہیں۔ مجھے آئندہ بات کرنی ہو تو کہنا آپ ہمارے بڑے ہیں، تو میں عمر میں بڑا ہوں، اس میں میرا کمال کوئی نہیں، لیکن ہوں چونکہ پہلے جم پہ ایسی۔ ٹھیک ہے سر۔ بزرگ نہیں، بزرگ ہوتا ہے گرینڈ۔ اس ملک کو بزرگ نصیب ہی نہیں ہوئے، اور بزرگی کا تعلق یاد رکھنا ایج کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم ہیں سٹھیائے ہوئے بوڑھے پرانے لوگ، بزرگی کا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا، لفظوں کی توہین ہماری قوم کا شغل ہے، آپ احتیاط کرو۔ خیر، ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں گے ہمارا انکم ٹیکس کم ہو جائے؟ ایک تو ایک رواج چل رہا ہے بہت اچھی طرح، یہ لوگ کانٹریکٹ اور کرتے ہیں، باقی کیش میں وصول کرتے ہیں، بھاڑ میں جاؤ، چوروں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز نے کیا کیا ہے، انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں۔ دکھاؤ، عوام نے آنکھیں رونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو، بات سنو، محاورہ ہے ہمارا، میں نے نہیں بنایا، کہ ماں بھی بچے کو روئے بغیر دودھ نہیں دیتی، کاموں میں لگ کے بھولی ہوئی ہوتی ہے، بچہ چیختا ہے، اوئے ہوئے یہ تو بھوک سے بے حال ہے۔ یہ محاورہ ہے، تو تم گھروں میں گھس کے رو رہے ہو تو روتے رہو۔ یہ جو ڈیلرز ہیں ان کی طرح سیدھے ہو جاؤ، ڈیل کرو ان کے ساتھ، جیسے یہ بربریت اور صفاقی اور بے رحمی کر رہے ہیں، جواب میں کرو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا، تگڑے عوام ہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ کینیا شینیا ہے جو بھی تھا، وہ سیوں کالیاں پیلیاں تو بھی گئے گزرے ہیں، ورنہ بھگتو اور رو، کھل کے رو، تاکہ تمہیں دودھ ملے۔ سوتیلی ماں کو تم پہ رحم آئے، سگی ماں دودھ نہیں دیتی بچہ جب تک روتا نہیں ہے۔ تم میں گھروں میں بیٹھ کے ٹسوے باہر رہے ہو تو بیٹھے رہو، باز ہی نہیں آئیں گے، یہ یہاں بھی نہیں رکیں گے۔ یاد رکھنا، تہاڈیاں جتیاں تہاڈا ہی سر، تمہاری نسلوں کو اور قرضوں میں دفن کریں گے۔ یہ اپنی نسلوں کے لیے سامان سارا بار ہے، اور سب پتہ ہے، سب کو سب کچھ پتہ، لیکن نہیں۔ حسن صاحب، سالوں سے آپ کے فیورٹ ٹاپک اورنج ٹرین کے حوالے سے خبر ہے۔ اخباری خبر کے مطابق اورنج ٹرین کی تھر تھراہٹ سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی تاریخی عمارت میں دراریں پڑ گئیں۔ کورٹ رومز، ججز کے چیمبر بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اندرون شہر کی قدیم عمارتوں کو بھی خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹس، فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ یہ وائبریشن بہت بھیانک چیز ہوتی ہے، یہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ منہدم ہو جائے گا۔ جب یہ شوشہ چھوڑا تھا نا شہباز شریف نے، میرے ذاتی دوست، ہم بھوئے ہیں، ذہنی طور پہ گھٹیا لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کس نے، یہ شہباز شریف نے، کچن گارڈن والا، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ بھی کہتا ہوں مریم کو، اوے ہائے پروفائل یہ چھوڑو، لاہور 6 مہینے میں خود کفیل ہو جائے سبزی کے، غریب سے غریب آدمی بھی ایک مرلے کی چھت بھی کافی ہے، گھر کی سبزی کی بنیادی دھنیا پودینہ پیاز کچھ نہیں یار، میں شغلن کرتا ہوں، اس سے بڑی ایکٹیویٹی کوئی نہیں۔ بیلی پور والے گھر میں تو ہم بہت بڑے اسکیل پہ کرتے تھے، ہم یہاں کچن گارڈن ہے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ہے، گملوں میں سبزیاں بے شمار، سیلڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا، ہری مرچیں ہیں، لیمو ہیں، فلانا ہے، 2 مرلے کی بھی چھت ہو، لیکن نہیں کرے گی مریم، چونکہ اس میں گلیمر نہیں۔ اے ہوئی حال چاچے دا سی، میں نے اس وقت یہ کہا تھا، سال بھونکتا رہا میں کہ مت کرو یہ بات سنو، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 200 سال پرانے لکشمی مینشن جیسی، اچھا وہ تو پیچھے سے فارغ ہو گئی ہے، ان میں سے ایک نہیں بچے گی، اچانک خبر آئے گی کسی وقت،
لکھ کے رکھ لو آج، یہ 4 سال بعد ہو جائے، 6 سال بعد ہو جائے، جس طرح آج سمجھ آئیے نا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اس وقت، کہ مت کرو یہ کام، اس طرح مت کرو جیسے تم کر رہے ہو، لیکن ووٹ بھی مل جائے گا، جی میں زمین سے دب دیں، تو دیٹ از دی اپروچ. تو اس سے مکانہ منصوبے پہ تو میرے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، میں تو مسلسل ماتم کرتا رہا کہ ہوش کرو، لاہور کا خوبصورتی، اس کا حسن اجاڑ دو گے، اور یہ وائبریشن، یہ وہ سارا بتھیرا پیٹا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور وہ جج صاحب، کیا آپ نے نام لیا، منصور علی شاہ صاحب، سینئر ترین جج جو ہیں، ان کو چاہیے کہ بہت سختی سے، میں تو جاہل آدمی ہوں، ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھیں کہ اس طرح کی وائبریشن، اس کا سکیل کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ کتنی دیر تک یہ، اور اس ایج کی عمارتیں ہیں، اس میں تاریخی عمارتیں ہیں، شالامار باغ تک کس کے اثرات گئے ہیں، اس کی آج 4 دیواری متاثر ہوئی ہے، آگے آگے کام آگے بڑھتا جائے گا پھر. لیکن نہیں، میں نے کہا نا، 900 سال کی غلامی کاٹنے والوں کی اولادیں فکری طور پہ غلام ہیں، یہ سائیکل پہ نہیں جائیں گا. وہ گریسفل لوگوں کے کام ہے بھائی. وہ ایک بار ہمیں چائے پہ اس نے بلایا، جرمن پریزیڈنٹ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تو چانسلر کا ہی واقف تھا، سچی بات ہے، میں تو جہالت کا، میں حیران، میں کیا اچھا یہاں صدر بھی ہوتا ہے. چلے گئے، اس نے 2 بسکٹ ہمارے منہ پہ مارے، اپنا چائے پلائی. باہر ایک بندہ کھڑا یوں اسٹیچو، تو میں نے کہا یہ زندہ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں گن کون سی؟ کہنے کا جی یہ 1 ورلڈ وار، پتہ نہیں 2 ورلڈ وار میں جو یوز ہوئی تھی گن، یہ آپریشنل نہیں ہے، ایویں سیریمونیل ہے. وہ بت بن کے کھڑا تھا. میں کہا زندہ ہے؟ کہنے کہ ہاں زندہ ہے. تو پریزیڈنٹ کے شیشہ لگا ہوا تھا پچھلے والے لان میں، ایک چھوٹا سا پونڈ تھا، اس کمرے سے بھی چھوٹا، اس میں 2-4 سوانس پھر رہے تھے، کی چمبڑ گئے سانو. لیکن ہم اسی قابل تھے. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وی ڈیزروڈ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. حسن صاحب، امریکی ایوان نمائندگان سے بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی قرارداد کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور ان پر بنائے گئے مقدمات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے. اعتزاز اسد صاحب نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد سے نون لیگ کی پریشانی صاف عیاں ہے، نون لیگیوں کو فارم 45 کی لاش دریافت ہونے کا ڈر لاحق ہو گیا ہے. لاش تو نکلے گی بھائی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. ڈی این اے سے پتہ لگ جائے گا ہے کون ہے. لاش گل سڑ بھی گئی ہو تو پتہ لگ جائے گا. اور یہ وہاں تو نہیں رکا کام. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں، کیڑی مداخلت ہوئے؟ تسی بھی آئی ایم ایف جا کے نہیں مداخلت کر رہے، وہ تو ایک ٹول ہے امریکہ کا. بیکاری، ہتھیار بھی ان کے، اوزار بھی ان کے، آلات بھی ان کے، سارا کچھ ہی ان کا. میں مداخلت گلوبل ولیج ہے، اوئے کوئی مداخلت نہیں. وہاں جا کے ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں، ناک سے لکیریں کاٹتے ہیں. اچھا وہ پی ٹی آئی کی، جی وہ پی ٹی آئی کی کامیابی، یہ پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن یا جو بھی کرتے دھرتے ہیں ان کی ناکامی یا بد انتظامی ہے. سیدھی سادی بات ہے. جی فارم 45 کی لاش، وہ تو نکلنی ہے، آج نہیں تو کہتے. بعض اوقات بندہ ڈوبتا یہاں ہے، لاش نکلتی ہے 50 میل لگے، تو پتہ نہیں 5 سال بعد 7 سال بعد پتہ لگ جائے گا. اور پتہ ہے آج بھی، اس کی تصدیق ہونی ہے، اٹیسٹیشن ختم. تو یہ اور معاملہ یہاں اب رکے گا نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. وہ ٹرمپ گجر آ گیا نا، ٹھیک ہے، یا ٹرمپ خان کہہ لو، ٹرمپ بٹ کہہ لو، پتہ نہیں پھر. ٹھیک ہے حسن صاحب، خواجہ سعد رفیع کا بیان شامل کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار کی جنگ پھیلتے پھیلتے جنگل کی آگ بن چکی ہے اور کوئی فریق سوچنے سمجھنے بیٹھنے، غلطی ماننے یا پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کہا ہے. میں 100% معاملہ اس سے بھی مجھے زیادہ بھیانک لگ رہا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جنگل کی آگ جو ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی خواجہ سعد رفیق کے لیے ہے. اس میں صرف درخت، پودے، پرندے اڑ جاتے ہیں، جانور وغیرہ جو ہیں وہ جلتے ہیں، وہ بھی کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ جو نہیں، جو پھنس جاتے ہیں. سو جنگل کی آگ تو یہ ہے. اچھا،
جنگل میں آگ پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نیا جنگل پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ گھنا اور خوبصورت ہوتا ہے. اس کی راکھ وہ ایک لمبا کام ہے. اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا، صرف درندے ہی نقصان اٹھائیں گے، عوام بڑی ڈھیٹ چیز ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، فرعون ختم ہو گئے، مصری موجود ہیں، کئی سویلائزیشنز لوگوں نے نام بھی نہیں سنے. ان کا کہا وہ ایک ڈائجسٹ میں کہانی چھپتی تھی، وہ لوگوں کو پتا ہوگا، ان کا بھی ایک سویلائزیشن تھی. لوگ موجود ہیں، حکمران مر گئے، مغل ختم، ہندوستان بھرا پڑا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عوام موجود. صفویز آف ایران ختم ہو گئے، آٹومنز ختم ہو گئے، نام و نشان ہی مٹ گیا. 620 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا. ترکی موجود ہے، ترک موجود ہے ماشاءاللہ. تو حال یہ جب اس جنگل میں آگ لگی تو درندہ نہیں پھر بچتا. آج لگتی ہے، کل لگتی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن درندے پھر باقی نہیں رہیں گے. عوام مرتے کبھی نہیں، یہ پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی. عوام کو موت نہیں آتی.